پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے جتنے بھی افراد ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ یہ نالج ہے آپ کے لیے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. اگر میرا یہ جملہ، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت ہے، جنت کے کتنے ہیں؟ 8 اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7. یہیں سے آپ اللہ کی محبت سمجھ لیجئے. اگر وہ جہنم میں زیادہ کو بھیجنا چاہتا تو اس کے دروازے زیادہ بناتا. اس کا مطلب ہے اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے، اسی لیے دروازے جنت کے زیادہ رکھے، جہنم کا دروازہ ایک کم رکھا. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سے، اللہ نے بندوں کے لیے خالی جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا ہے. اپنی مرضی سے اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے جہنم نہیں بنوایا. جہنم تو آپ نے خود بنوایا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، سمجھ رہے؟ اللہ نے آپ کے لیے بنائی جنت، مگر تمہاری بے عملی نے اس سے بنوا دیا جہنم. یقین نہیں آتا تو نبی کی حدیث قدسی سن لیجئے، نبی کی حدیث بھی ہے کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر یہ دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. تو یہ دنیا جو آپ نے جہنم آپ نے بنوایا خود. اگر آپ محبت علی پہ جمع ہو جاتے ہیں تو جہنم بنتی نہیں ہے. تو کس نے بنوائی ہے؟ تو اللہ، پھر سن لیجئے، اللہ نے جنت کے دروازے 8 رکھے اور جہنم کے دروازے 7 رکھے. مجھے آپ یہ بتائیے، آپ جنت کے 8 دروازے کھولنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنے لیے؟ میرے خیال میں کچھ ہی لوگ کھولنا چاہتے ہیں. ہاں مطلب نہیں لگ رہا ہے پیچھے والے بالکل بیچارے مطلب کھولنا چاہتے ہیں جنت کے دروازے. جنت کے اچھا، جہنم کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ مولوی بند کریں گے، ذاکر بند کروائیں گے آپ کا، یا آپ خود بند کریں گے؟ اس چکر میں نہ رہیے جو ممبر پہ آیا وہ بند کروائے گا، اس کا تو خود ہی بند ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہم کبھی کبھی ہمارے غلط بیان میں نہ آیا کریں آپ، اس لیے کہ ہم جو تسلی دیتے ہیں وہ جو ہماری داد ہے نا، غذا، وہ جو آپ کی داد ہے وہ ہماری غذا ہے. ہمیں تو اپنی غذا چاہیے، چاہے آپ جنت میں جائیے چاہے جہنم میں جائیے. اس لیے کہ ہمیں تو آپ کو خوش کرنا، داد لینی. داد آپ نے ہمیں داد دے دی، واہ واہ کر دی، اب چاہے تم جنت میں جاؤ چاہے جہنم میں جاؤ. ہمارا کام ہو رہا ہے وہ قبرستان میں جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے، قبر کھودنے والا تاجر جس کا کام ہے قبر کھودنا، تو اسے تو موقع چاہیے قبر کھودنے کا. اور اسے کیا مطلب ہے مردہ چاہے جنت میں جائیے جہنم میں جائے. یہی مسئلہ ہمارا ہو گیا آج کل. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جب غلط بات بتائی جاتی ہے داد کے لیے تاکہ میری غذا مجھے مل جائے، نہیں، اس کو غذا نہیں بنائیے. آپ سوچئے، غلط بات پہ داد دینا بھی مجرم بنا دیتا ہے. سوچ کے دیا کریں، سمجھ کے دیا کریں. یہ آل محمد کا اسلام ہے، اس کا مذاق نہ اڑنے دیں ممبروں سے. بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. خدا کی قسم، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزوں کی کوئی اہمیت نہیں. ارے جب علی کو مان لیا تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ کمال کا مسئلہ ہے. آپ علی کو مانتے ہیں تو روزے کے منکر بنتے ہیں. علی کہتے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو مجھے پسند ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں. میرے مولا کو اچھا، آپ کیسے چاہنے والے ہیں؟ علی کو نماز سے پیار ہے، آپ کو نماز سے پیار نہیں ہے. علی کو روزے سے پیار ہے، آپ کو روزے سے پیار نہیں ہے. علی کو دین سے پیار ہے، آپ کو دین سے پیار نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے ہم علی والے، زور سے بولیے، علی والے نہیں ہیں. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جہنم کا دروازہ 7، جنت کا دروازہ 8. یہ کوئی اور بند نہیں کرے گا آپ کے لیے، نہ مولوی نہ عالم. یہ اپنے دروازے آپ خود بند کریں گے اور وہاں جا کے بند نہیں ہوں گے. یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جنت وہاں جا کے نہیں ملے گی اور جہنم بھی وہاں جا کے نہیں ملے گا. رسید یہیں لے لیجئے، جنت اور جہنم کی رسید دنیا ہی میں ملے گی. اگر آپ نے ایسا عمل کیا تو جہنم بند ہو جائے گا یہیں بیٹھ کے. اور اگر آپ نے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو پلاٹ بنائیں گے نا آپ جنت میں، جو آپ باغ لگائیں گے نا جنت میں، جو آپ باغیچے اور محل بنائیں گے نا، تو اس کا سامان وہاں محشر میں نہیں ملتا بننے کا، اس کا سارا سامان دنیا میں ملتا ہے. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، بہلولے دانہ ہیں،
مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، اور جو مٹی کے گھر بنائے تو ایک مرتبہ وہ زبیدہ ادھر سے گزر رہی ہیں، انہوں نے کہا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت میں پلاٹ بیچ رہا ہوں، جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 1000 دینار۔ اب رانی ہے بھائی، انہوں نے 1000 دینار دے دیے۔ شوہر نے جا کے ڈانٹنا شروع کیا بیگم کو، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک پاگل کی باتوں میں تم آ گئی ہو، تم نے 1000 دینار خراب کر دیا۔ کہا یہ تو میں جانتی ہوں خراب کیا یا نہیں کیا۔ اجر رات میں بادشاہ صاحب سوئے بیگم کے برابر میں، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا جیسے جنت میں ہے اور ایک محل پہ لکھا ہے زبیدہ کا محل۔ اب انہوں نے کہا مجھے پرمیشن دی جائے، یہ میری زوجہ ہے۔ اب وہی جملہ کہنا میرا کام ہے، اب اس کو سنبھال لیجئے بس آپ۔ کہا یہ میری زوجہ ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ دنیا کے رشتے ہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو بے عمل اور باعمل میاں بیوی رہ سکتے ہیں ایک ساتھ، مگر محشر میں وہی میاں بیوی ساتھ رہیں گے جن کے عمل میں یکسانیت ہو۔ ہم نے غور کیا؟ میں پھر آپ سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں بڑا سخت پیغام ہے، اگر وہ میرا پہنچ گیا تو انشاءاللہ مجلس کامیاب ہے۔ وہ سن لیجئے گا، جوانوں آپ سنو، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، جوانوں سے میرا خطاب ہے۔ رات میں دیکھا یہ زبیدہ کا محل ہے، فوراً اٹھا بے چین ہو کے، کہنے لگے زبیدہ تم نے تو اچھا کام کر لیا، میں گھاٹے میں رہ گیا۔ اب گئے، کل پھر دیکھا بولول کو تلاش کرنے لگے، وہ پھر مٹی میں کچھ بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر۔ اچھا، کہا لاؤ ایک مجھے بھی دے دو، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا جتنی تمہاری حکومت۔ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے ابھی تو تم نے کل بیچا، اتنے میں تو دبئی اور شارجہ کی مارکیٹ کا بھی شیئر نہیں بڑھتا بھائی، اتنی جلدی کیسے بڑھ جاتا ہے؟ سمجھ رہے کہ آج قیمت اور کل۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنی تمہاری حکومت اتنی ہے اس گھر کی قیمت۔ کہا کل تو 1000 میں بیچی تھی، آج پوری حکومت کیسے ہو گئی؟ کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی، جو غیب پہ ایمان لائے اس کے لیے قیمت کچھ اور ہے، اور جو دیکھ کے ایمان لائے اس کے لیے قیمت اور کچھ ہے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ذاکر اور علماء سے سنا ہوگا، مگر جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گی بات۔ مجھے یہ بتائیے گھر بنے کہاں تھے؟ نہیں عزیزو، شاید میرا پیغام پہنچ جائے، سب سے بڑا پیغام ہے، یہ گھر اس نے محشر میں نہیں بنایا، یہ گھر اس نے آسمان پہ نہیں بنایا۔ بہلول نے دنیا میں گھر بتا کے بتا دیا کہ اگر جنت میں گھر چاہتے ہو تو اچھا عمل کر کے یہاں بناؤ گے تو وہاں ملے گا، گھر بنے گا یہیں۔ اسی طرح میں کچھ چیزوں کا منکر کہہ لیجئے آپ، منکر تو ذرا سخت لفظ ہے، نہ قبر میں یہ بالکل نہ کوئی سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا قبر میں ڈرا دیتے ہیں بیچارے بعض واعظین آ کے، قبر میں یوں سانپ آئیں گے، قبر میں بچھو آئیں گے، قبر میں ایسا ہو جائے گا، قبر میں ایسا، ڈراتے ہیں خوب۔ اچھا، نہ قبر میں روشنی ہے، نہ قبر میں تکیہ ہے، نہ قبر میں بستر ہے، کچھ نہیں ہے، نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے، یہ بھی سب ایسا ہی ہے، بالکل صاف ہے قبر، کچھ نہیں ہے، سانپ بچھو وہاں نہیں ہے، سانپ بچھو آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اب یہاں سے لے گئے تو وہاں ہو گئے، سمجھ رہے؟ اسی طرح نہ وہاں کمبل ہے، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ وہاں بستر ہے، مگر یہاں سے لے جائیں گے آپ تو سانپ بچھو بھی یہیں سے لے جائیں گے، اور اچھا بستر بھی اور روشنی بھی یہیں سے لے جائیں گے۔ قبر کی روشنی کا نام ہے تلاوت قرآن۔ جتنی قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے چلے جائیں گے اپنی قبر میں روشنی کرتی چلے جائیں گے، جتنا دوسروں کا مال مارتے چلے جائیں گے قبر میں سانپ بچھو پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ نہیں ہے، یہیں سے سب لے کے جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو عزیزوں میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا یہاں کرنا ہے، تو اللہ کے بھروسے ہمارا جوان آج کل کچھ ایسا ہی ہو گیا، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نبی نے کہا نماز پڑھنے آئے ہو، کہیں پہ بیٹھ کے آئے تھے؟
کہا گھوڑے پر. نبی نے کہا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ کھلا چھوڑ دیا. آپ اس کو پلٹ دیجئے, شارجہ میں ہیں آپ, گاڑی آپ لے کے آئے, پارکنگ میں لگا کے نہیں آئے, کہیں بھی کھڑی کر کے آئے, اللہ کے بھروسے پہ. تو وہ جو چالان کاٹنے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کے بھروسے پہ آیا ہے, سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا وہ جو چور پھرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بھروسے پہ پھر رہے ہیں. اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بے نظمی پھیلائیے اور کچھ بھی کر. اللہ پہ بھروسے کے معنی ہے پہلے چیز کی حفاظت خود کریے, پھر بھروسہ اللہ پہ کیجئے. یہ ہے اللہ. تو یہ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سبق دیا ہے کہ اللہ پہ بھروسے کے کیا معنی ہے. تو میں نے پھر سن لیجیے اپنے جوانوں کے لیے, نام ہے علی, لقب ہے مرتضی, ہادی, عسکری. اس امام دیکھیں ہمارے دو امام ایسے ہیں جن کو عسکری کہا جاتا ہے. جلدی سے بولیے گا انشاءاللہ تاکہ منزل آسان ہو جائے. کتنے امام ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ عسکری. ان دونوں اماموں کا ایک 11واں, ایک لائیے میں پہلے بتا ہی دیتا ہوں فضیلت. یہ عجل فرجہم نہایت ضروری ہے. بتائیے آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے میری ملاقات میرے امام زمانہ سے ہو؟ کون نہیں چاہتا بتائیے؟ جتنے پیچھے بیٹھے آگے بیٹھے سب چاہتے نہیں چاہتے؟ جب تک نہ مریں, جب تک ہماری ملاقات ہمارے امام زمانہ سے نہ ہو. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان سونے سے پہلے روز یا نماز کے بعد یا سونے سے پہلے صلوات کی ایک تسبیح یہ والی پڑھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل, چھوٹی تسبیح ہے, بہت بڑی نہیں ہے, دم نہ نکلے کہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں میں چھٹا امام تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم نے روز یہ تسبیح پڑھی تو موت تم تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری ملاقات 12ویں ہادی سے نہ ہو جائے.